السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے تکلف خندہ زن ہیں، فکر سے آزاد ہیں، پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں۔ کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار۔ خاک کے مرکز پر تیری فریاد لے کر آؤں گا، اب تو آئے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے اور ایسی ہستی ہیں جن پر ہمارا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں آپ نے بھی بے شمار پڑھا ہوگا، آپ خوب جانتے ہوں گے کہ بارہا یہ کہا گیا کہ آپ کی ذات پہ سب سے زیادہ حق والدین کا اور ان سے بھی بڑھ کے والدہ کا ہے۔ تو والدہ کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ یعنی بار بار جو احسان قرآن پاک یاد دلاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے چلتی رہی اور پھر تمہیں دودھ چھڑانے میں اسے 2 سال لگ گئے۔ یہ کام ہر ماں کرتی ہے، دنیا کی ہر ماں کرتی ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ نرم دل کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن یہ کام ساری مائیں کرتی ہیں۔ اور قرآن پاک یہ نہیں پوچھتا کہ ماں نے کتنے کپڑے پہنائے، کتنے کھلونے لا کے دیے اور کتنے اس کو یعنی اس کے اوپر پیسے خرچ کیے یا کچھ اور، بس اس احسان کا ہی وہ بار بار ذکر کرتا ہے کہ یہی اتنا بڑا احسان ہے کہ ماں باپ کے آگے تم جھک کے رہو، ان کے آگے اف نہ کرو اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے بولو اور ان کی خدمت میں لگے رہو۔ والدین ایسے ہستی ہیں جن پر انویسٹ کیا ہوا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ بیکار کیا، وہ تو وہاں محفوظ ہو جاتا ہے جہاں پہ بدلے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی اجر کی کوئی حد اور شمار ہی نہیں ہے۔ تو میں آج والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے ہمیشہ کہ اگر اپنی ماں نہ زندہ ہو تو اب ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی سہیلیوں کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ وقت گزارو۔ اور اسی طرح سے والد کا بھی بارہا یہ ارشاد ہوا کہ وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا جی کہ والد میں جو کچھ کماتا ہوں مجھ سے والد لے لیتا ہے۔ آپ نے اس کے والد کو بلایا اور اس کا آدمی کا ہاتھ، صحابی کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ ہے کہ باپ کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی مالی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتنی زیادہ اس میں ہے یعنی والد کے لیے کہ اگر کوئی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے اور اگر اس کی گود میں بچہ ہے تو وہ اس بچے کی وجہ سے ماں کا بھی خرچہ بعد میں بھی پورا کرے گا، طلاق کے باوجود اس کا خرچہ پورا کرے گا اور اس کے بچے کے بھی دودھ چونکہ وہ پلاتی ہے ماں اور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے تو اس کا خرچہ وہ دے گا۔ یہ اتنی زیادہ والد کے اوپر یعنی تربیت، ارشاد ہوا کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو دے سکتا ہے، سب سے بہتر چیز دے سکتا ہے، وہ تربیت ہے۔ تو آج کل بڑا چرچا ہے، مغرب میں تو بہت عرصے سے ہے، ادھر بھی اب ہونے لگ گیا پاکستان، بلکہ کئی اولڈ ہوم بن بھی گئے ہیں اور وہاں لوگ والدین کو چھوڑ بھی آتے ہیں اور اپنی طرف سے یعنی ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں جی کہ ہم بیزی ہیں،
ہم والدین کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو ہم پیسہ دے کے تو ان کی دیکھ بھال کراتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے کلچر کے اور ہمارے مذہب کی روایات کی بالکل مخالف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یعنی ہمارے یعنی یہ ایسے رشتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں اور احسان والے رشتے ہیں. کس طرح کوئی غیر آپ کا بدل بن سکتا ہے؟ یعنی مجھے یاد ہے کہ میرے والد میرے بھائی کے پاس رہے تو وہ کس طرح سے بچوں کی طرح سے ایک آواز پہ ان کی طرف پاس آ جاتا تھا، چاہے رات ہو چاہے صبح ہو. اپنے میاں کو میں نے دیکھا، وہ بھی اپنی والدہ کے جب بھی انہوں نے کوئی پکارا، جب میں بیمار تھی آخری کافی سال بیمار رہی، تو انہوں نے جب کبھی پکارنا فوراً انہوں نے آ جانا گاڑی لینی اور لے جانا ہاسپٹل ہو جو بھی ان کی دیکھ بھال. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ باقی اتنے 8-9 ان کے بچے دوسرے بھی ہیں تو ان کی بھی کچھ سمجھ، نیور. تو میں سمجھتی یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ایسا بندہ جو ہے نا وہ بہت ساری کمیوں کے باوجود جو ہے وہ بخشا جاتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ مقام ایک دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی میں کہتی ہوں چنا ہوا کوئی انسان ہوتا ہے جس کو یہ موقع ملے کہ وہ والدین اس کے پاس رہیں اور وہ ان کی خدمت کرے. تو یہ ہے کہ بھائی ہمارا تھا تو وہ پھر ان کی بیٹھ کے باتیں سننا میری، اور یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ والدین اس لیے تھوڑا ہی اولاد کو پالتے ہیں اور کس کس مصائب سے گزر کے تو بچے کو جوان کرتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ تم ایک پانی کی بوند تھے، تم ایک لوتھڑے سے زیادہ نہ تھے اور تم اتنے بے بس تھے. یعنی انسان کا بچہ کتنا بے بس ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہوتا ہے کہ تم اس وقت بہت بے بس تھے اور پھر تمہاری والدہ نے اور تمہارے والد نے تمہیں پرورش کیا، اور اس طرح کے یہ احسان بار بار گنوائے جاتے ہیں. اور پھر تو بڑا ہو گیا اور پھر تو ان کے سامنے بڑھ کے باتیں کرنے لگ گیا. یعنی یہ اس کو والدین کے سامنے جتنا کوئی سمجھدار ہوگا اور جتنا کوئی پڑھا لکھا ہوگا نا اس کو اس بات کی سمجھ ہوگی کہ والدین کے سامنے ہم کچھ بھی ہو جائیں، بڑے بزرگ ہو جائیں، مرتبے والے ہو جائیں، لیکن والدین کے سامنے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آنکھ بھی اٹھا کے سکیں اگر سمجھیں تو ان کے احسان ہمارے اوپر اتنے. اور پھر یہ ہے کہ والدین یقیناً بوڑھے ہو کے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، سم ٹائم ضدی بھی ہو جاتے ہیں، لاڈ بھی مانگتے ہیں، لیکن اور پھر ان سے تنگ ہو کے بندہ کہے جی کہ ہم ان کی ضرورتیں اس طرح سے ہم ان کی وہ نہیں چاو چو نہیں کر سکتے تو ہم وہاں انہیں چھوڑائیں تاکہ ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال ہو. یہ بہت ہی بری بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یعنی یہ پھر بھی کچھ اور بات ہے کہ آپ گھر میں جیسے ہوتے ہیں اگر آپ کو توفیق ہے تو آپ ضرور ان کے لیے نرس کا انتظام کر لیں. کوئی ان کا جیسے باقی گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بھی کوئی کام جو ہیں وہ مقرر کر لیں کہ وہ کچھ کوئی ہو اگر کوئی کام والا ہیلپ پہ ہو کوئی تو وہ ان کا کر دیا کرے. لیکن یہ مکمل ذمہ داری نوکروں کی ڈال دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. والدین کو آپ کی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان سے بات کریں، آپ ان کی بات سنیں، آپ ان کی اس کو دھیان دیں، ان کو بھی اسی طرح سے امپورٹنس فیل کرائیں جیسے کہ انہوں نے آپ کو بچپن میں باتیں سنی اور ان کو امپورٹنس دی. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی، کوئی 3 یا 4 کے لگ بھگ ہوں گے، ایگزیکٹ عمر نہیں مجھے یاد. تو میں ابا جی کے پاس آئی اور میں نے کہا جی ابا جی میں نے بڑا پیارا ترانہ سنا ہے. تو وہ عادت تھی ان کی، وہ سنتے رہتے، میں آ کے جو بھی بولتی تھی وہ سن لیتے تھے. تو وہ
میں نے کہا میں نے بڑا اچھا ترانہ سنا ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے، تیرے انداز مستانہ مجھے کر دینا دیوانہ. تو کہتے ہیں ہاں بہت اچھا ترانہ ہے. تو آج جب بھی میں یہ بوڑھے ہو گئے اور جب میرے پاس آتے تو کرتے تھے بہت ساری بچوں والی بھی باتیں کرتے تھے، ضدیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ میں ہمیشہ وہ زمانہ یاد کرتی تھی کہ انہوں نے کس طرح سے ہمارے، جب ہم بہت کمزور تھے، جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے خوش دلی سے ہمارے کتنے ماہ و سال ہمارے ساتھ گزارے اور ہمیں پرورش کرنے میں کتنا زمانہ لگ گیا، کتنا مال ان کا لگ گیا، جو انہوں نے خود پہنا نہیں، انہوں نے خود اچھا کھایا نہیں اور ہمیں اچھا پہنایا اور اچھا کھلایا. تو آج ہم تو اتنے 4-5 بہن بھائی ہیں پہ ہم مل کے ان کی خدمت کرتے ہیں. تو انہوں نے اکیلے ہمیں ہر ایک کو پالا، سب کو پالا، اور بہت مشکل حالات بھی بیچ میں آئے، لیکن صبر سے، شکر سے، خودداری سے خود نگری کو قائم رکھا، اپنی انا کو، عزت کو قائم رکھا. تو والدین کو پاس رکھنا چاہیے. جو یہ آج کل کا کلچر ہو رہا ہے جی کہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑائیں، وہ زیادہ اچھی دیکھ بھال کریں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی مجھے یاد ہے کہ میرا بچہ چھوٹا تھا اور میں نے تھوڑے سے عرصے کے لیے، چند دنوں کے لیے، ایک کام والی جو تھی وہ اس کو رکھا، اور اتفاق سے میرا جو اسکول تھا وہ گھر کے پاس تھا، اور میں درمیان میں، ظاہر ہے کہ مجھے دھڑکا تھا، 2.5 سال کا میرا بچہ تھا، اور میں نے جب جانا شروع کیا دوبارہ، 4 سال کا بریک لیا تھا میں نے، 4.5 سال کا. تو میں اسکول سے آیا کرتی تھی دیکھنے، درمیان میں 1-2 دفعہ، تو 2 دفعہ یعنی ہفتے ڈیڑھ میں نے دیکھ لیا کہ 2 دفعہ وہ بہت ہی بچہ میرا، ایک دفعہ تو فرش پہ پڑا ہوا تھا سویا ہوا، دسمبر کے دن تھے، اور وہ وہاں سویا ہوا، بے شک اس نے گرم کپڑے پہنے تھے لیکن میری جان لرز گئی. پھر دوسری دفعہ میں نے دیکھا تو وہ جھولوں پہ اسے لے کے گئی تھی کہیں پاس، منع کیا تھا حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ادھر ادھر مت، ان سیف لے کے جانا، بالکل نہ لے کے جانا، لیکن وہ تھی، لڑکی تھی وہ، بس. تو پھر میں نے چھوڑ دیا اسے، میں اسکول ہی لے گئی، وہیں ہوں ایڈجسٹ ہو گیا جلدی ماشاءاللہ. والد جو تھے وہ میرے پاس آتے تو کبھی یعنی بھائی جب میرا جانے لگتا، جس کے پاس مستقل وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو میرے پاس کبھی آتے تھوڑے دنوں کے لیے، تو وہ جانے لگتا تو باجی پیچھے ہی چل پڑتے اس کے، یعنی یوں مل کے جاتا تھا ان سے، لیکن وہ پھر جاتے اور میں دیکھتی کہ انہیں بڑی بے چینی سی ہوتی کہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو حالانکہ وہ تسلی دے کے جاتا تھا، آپ جب بلائیں گے میں آؤں گا، میں آپ کو لینے آؤں گا، سب کچھ، لیکن انہیں تھوڑی پریشانی ہوتی تھی، اور خاص طور پر چونکہ اس کے پاس رہتے تھے اور بچوں کی طرح، پھولوں کی طرح رکھتا تھا میرے والدین کو، تو اس کے لیے بہت بہت زیادہ ان کا دل کمزور ہو گیا تھا. حالانکہ وہ بڑے جری بہادر انسان تھے اپنی جوانی میں اور ادھیڑ عمر میں بھی، لیکن آخری سالوں میں وہ کافی کمزور دل ہو گئے تھے، اور اس کے لیے بہت زیادہ وہ یعنی ان کا تھا. کوئی خبر ایسی ایک دفعہ کوئی آ گئی کہ شاید وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا اور دھماکہ وہاں ہوا تھا، تو وہ یوں دل پکڑ کے بیٹھ گئے، کھڑے ہوئے تھے تو وہ یوں بیٹھ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ اسی جگہ دھماکہ ہوا ہے جہاں وہ گیا ہوا ہے. تو ایسے ہمیں لگے کہ شاید ان کے جان پتہ نہیں چلی جائے گی، بہت ہی ان کی بری حالت ہوگی. تو یہ ہے کہ یہ اتنا خوبصورت سا تعلق ہے، تو اس کو اولڈ ہوم میں کی نظر نہیں کرنا چاہیے. یعنی کتنی بڑی، میں کہتی ہوں کہ انسان کے لیے نعمت ہے کہ انسان کو موقع ملے کہ وہ والدین کی اس کو خدمت کرنے کا موقع ملا. اور وہ میں سمجھتی ہوں جیسے ہمارا بھائی ہے، میں کہتی ہوں سب سے بڑا خوش قسمت ہے کہ لمبا عرصہ وہ اس کے پاس رہے.
ہمارے پاس یعنی باقی بہن بھائیوں کے پاس رہے وہ، لیکن تھوڑا بہت تھوڑا. تو یہ تو یعنی وہ کیا کہتے ہیں، چن لیتا ہے اللہ. جو بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ والدین کی خدمت کا موقع انہیں ملتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی کہ اولڈ ہوم والے اچھا خیال رکھیں گے. کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. اول تو چاہے کتنا بھی بڑا سسٹم ہو ان کا، لیکن یہ ہے کہ والدین کو گھروں میں رکھیں، ان کی دعائیں لیں، اور وہ قرض چکانے کی کوشش کریں جو انہوں نے آپ کی پرورش کا آپ کے ذمہ واجب الادا ہے. ان کی چھوٹی چھوٹی نادانیاں بچوں کی طرح نادان سے ہو جاتے ہیں والدین آخری عمر میں، تو اس کو اسی فراخ دلی سے درگزر کریں. تھوڑا اسے وہ کیا کہتے ہیں جانے دیں، جس طرح سے انہوں نے آپ کی ہزار لاکھوں آپ کی خطاؤں کو، آپ کی شرارتوں کو، آپ کی سرکشیوں کو انہوں نے جس طرح سے جانے دیا اور اتنا لمبا عرصہ آپ کی پرورش کی. اور ہمارے کلچر میں یہی خوبصورتی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے ہیں اور ہر رشتے کو اپنی خوبصورتی دیتے ہیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ میرا جو بھائی ہے وہ والدین کو بھی یعنی ہر کسی کو پتہ تھا کہ اس کے سامنے والدین کے بارے میں کوئی ایسی سخت بات نہیں کہنی. اس کے یہ بات سسرال والوں کو بھی پتہ تھی، بیوی کو بھی، ہمیں بھی پتہ تھی. ایون ہم بھی والدین کے بارے میں یعنی جیسے ہوتا ہے کہ بہن بھائی شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیا انہوں نے، وہ کیا نہیں. ہمیں بھی پتہ تھا کہ وہ نہیں پسند کرتا کہ والدین کے بارے میں کوئی ایسی نازیبا بات کی جائے یا کوئی مذاق والی بات یا کچھ اس طرح کی بات کی جائے. تو یہ ہے کہ یہ ایک اخلاق یہ ہے. اسلام ہمارا جو ہے اس کا زیور جو ہے وہ اخلاق ہی ہے. سب حکیم محمد سعید جو تھے انہوں نے کتاب لکھی نبی پاک کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ. تو انہوں نے ایک بڑا چیپٹر ہے بڑا، جو کہ ہمارے سلیبس میں بھی شامل تھا بچوں کی کوئی 6-7 میں، کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے، اور اس کی دین کی سب سے ایک منفرد بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تھا وہ نظام اخلاق جو ہے اور نظام حیات آپ لائے. اور نظام حیات میں بھی ایک نظام اخلاق ہے جس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں، بہت تفصیلات ہیں. ہر یعنی رشتے میں رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ اس کا کس طرح سے خیال رکھیں، اور والدین کی اور بہن بھائیوں کی اور دیگر رشتہ داروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، مسافروں کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ایک نظام اخلاق ہے جو ہمارا سرمایہ فخر ہے، اور اس میں والدین سب سے اوپر آتے ہیں. تو یہ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یعنی روح محمد کو نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو نظام تعلیم مغربی، اس میں بڑا یعنی ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ روح محمد کو نکالتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں میں جو ایک یعنی زندگی ہے، اور یعنی وہ ہم تو اس چیز کی قدر نہیں کرتے نا، احساس نہیں کرتے کہ آئلی نظام ہے ہمارا. یعنی خاص طور پہ فیملی لائف میں جو ان کے ہاں جیسے طلاقیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی ہیں اور بہت کلچرڈ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں میاں بیوی کی جدائی بہت زیادہ عام ہے، اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، اور ہمارے یہاں ابھی بھی کافی کم ہے.
بہت سارے حالات بگڑنے کے باوجود ابھی بھی حالانکہ ریشو کافی بڑھ رہی ہے اور اس کی رفتار کافی بڑھنا شروع ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں یہ چیز کافی کم ہے، اور آئلی نظام جو ہے، گھریلو نظام، فیملی لائف کافی مضبوط ہے۔ تو اس کے پیچھے وہ سوچیں، ابھی میں بعض کوئی ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں بھی اس طرح کی یعنی چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑے عجیب و غریب یعنی فیملی لائف کو نا توڑنے والی ایک بیچ میں ایلیمنٹس اس کے نظر آتے ہیں، یعنی لڑکیاں کیا ہیں کہ اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اچھی طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ یعنی ایک اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں اس میں بہت ساری باتیں۔ تو یہ ساری ایک این جی اوز شامل ہوتی ہیں اس میں، اور بڑا ایک نیٹ ورک ہے بہت بڑا، اور وہ لوگ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم جو ایک ہمارے مسلمان لوگ ہیں، ان کا یہ نظام اخلاق جو ہے ان کا سرمایہ فخر ہے یہ، اور اسی کے ساتھ ہم جڑے رہیں تو اس میں بہت بہتر ہے۔ اور اس میں سب سے ہمارے فیملی لائف میں ٹھیک ہے میاں بیوی بچے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، تو ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت ہماری عزیز جان چیزیں، اور ان کو ہم آخری سانس تک اپنے پاس رکھیں، اور یہ جو ان کی خدمت کر کے اپنے دنیا و آخرت کی دولتیں سمیٹیں۔